قادری کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء اور ذاکرین منبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں۔ کوئی بی بی پہ ظلم نہیں ہوا۔ ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں۔ مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے، جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا۔ مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جواب دو ہمیں کہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ 2 تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے۔ یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ کذاب، یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی، اس سے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے۔ ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے ہیں۔ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انا قد رفض فلان، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا، انا قد رفض فلان بطن فاطمہ حتی اسقطت محسنہ، فلان نے سیدہ پہ لات ماری۔ حتی اسقطت محسنہ، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا۔ مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا۔ تو اس طرح ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر، کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف، جنتی عورتوں کی سردار،
بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی نہج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جائیں. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا. تو دروازہ کو نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے، دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے. باقی رہ گیا باغ فدق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو بات کہاں سے کہاں چلی. مولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے، عمر کے ساتھ بھی رہے، عثمان کے ساتھ بھی رہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہٰذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. جھوٹ نہ بولا جائے، مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے، اور اس میں بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے، یہ بالکل علمی ظلم ہے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام عمر، ابو بکر اور عثمان نام تھے. شہدائے کربلا میں بھی ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام سے شہدائے کربلا کے تعداد موجود ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ نام کیا اس بنیاد پہ رکھے جاتے تھے کہ یزید کیونکہ بہت برا ہے تو ہم برے آدمی کا نام رکھ رہے ہیں، معاویہ کیونکہ بقول آپ کے بہت اچھا ہے اس لیے ہم کسی اچھے آدمی کا نام رکھ رہے ہیں. نام ہے اور سمیتموہا کا عنوان ہے، شناخت کا ذریعہ ہے. ناموں کی بنیاد پر عقائد کی انتقالی اور منتقلی نہیں ہوتی. ان سے ذرا پوچھیں کہ تاریخ کے اندر اہل سنت کے کتنے ائمہ ہیں جن کے نام یزید ملتے ہیں؟ اکا دکا. حالانکہ یزید نام کو برا نہیں ہے، صحابی رسول ہیں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی جو جنگ یرموک میں بڑے لیڈرز میں سے تھے ابو عبیدہ کے ساتھ. تو وہ یزید بن ابی سفیان، اسی وجہ سے تو حضرت معاویہ بھی پھر منظر عام پہ آ گئے نا، ان کے چھوٹے بھائی ہونے کی وجہ سے. اصل میں تو بندہ یہ تھا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نام بھی یزید تھا. تو یزید نام سے کچھ، لیکن بعد میں مسلمانوں نے دیکھا یہ مسلمانوں نے نام نہیں یہ رکھے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے نام جو ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان رکھ لیتے؟ اب ان کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں، شیعہ مانتے ہیں کہ بیٹوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، انکاری نہیں ہے. ان کو پوچھیں کہ وہ کس طرح نام رکھ سکتے تھے اگر ان کا دل ان سے خلفائے ثلاثہ سے دکھا ہوا تھا. تو یہ بالکل ان کا جو ہے موقف باطل ہے. وہ ان سے محبت رکھتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ محبت رکھا کرتے تھے الحمدللہ. تو اس میں علی بھائی ضمن بتاؤں ایک اور بڑی عجیب یہ الٹی دلیل بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ آپ محبت کی دلیل دیتے ہیں تو یہ شیخین اور خلفائے ثلاثہ کی جو اولادیں ہیں ان میں علی نام نہیں ملتا کسی کا، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی یہ دلیل کو الٹا کر دیں ہم، یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم تو موٹا سا سوال ہی کرتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کے تو نام یہ تھے، آپ کسی ان شخصیات میں سے کسی ایک بیٹے کا نام علی تو ثابت کیجئے، ان شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت کی بیٹی کا نام فاطمہ تو ثابت کیجئے. محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے. اگر علی نے یہ نام رکھے تھے تو انہوں نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے.
मोहब्बत दो तरफा होती है। ये भी अपने बेटों के नाम फातिमा, बेटियों के नाम फातिमा रखते, बेटों के नाम हसन हुसैन रखते। कोई एक नाम अगर आपके पास हो तो हमें बता दीजिए। मसला ये है कि अब वो उनकी औलादों में तो खैर मैंने अभी इतना पूरा शजरा तो नहीं बना के देखा कि किधर तक आगे वो मामला जाते हैं, वो नाम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये कोई ऐसी दलील नहीं होगी। सैयदना अली से वो मोहब्बत किया करते थे, हमारे लिए यही चीज़ काफ़ी है। सैयदना उमर ने सही बुखारी में जो आता है 3700 नंबर हदीस, अपने वफात के ज़ख्म में जब 6 रुकनी कमेटी बनाई है तो पहले नंबर पर सैयदना अली का नाम लिया, फिर उस्मान, एक तरीक में हज़रत उस्मान का नाम भी आता है पहले, एक में हज़रत अली का नाम पहले आता है। तो वो तो मतलब मोहब्बत करते थे, ये बिल्कुल जाली है। और बल्कि उन्होंने तो उम्मे कुलसूम के साथ निकाह की भी रिक्वेस्ट की और वो पूरी भी की गई। ठीक है, तो मैं तो इसका कायल हूँ। सही बुखारी से साबित है कि सैयदना उमर का निकाह उम्मे कुलसूम के साथ हुआ है। ये मैंने ज़िम्नन आपको बता दिया। उन गहराई जाना चाहिए, बस मैं इसको छोड़ता हूँ। अच्छा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अदवार में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है रोल एक्टिव को नज़र आता है? ये बिल्कुल एक्टिव नज़र आता है। सैयदना अली नज़र आते हैं एक्टिव। यानी शुरू में 6 महीने में इख्तलाफ था ना, उसके बाद ये एक्टिव रोल आप देखें। बल्कि ये अहले तशय्युअ के बहुत बड़े आलिम थे और वो मतलब खुलफाए सलासा की इज्जत करते हैं, हज़रत अली को फजीलत देते हैं। वो तफजीली शिया हैं, जैसे ज़ैदिया हैं आपके ये शाम के अंदर। तो वो अहले सुन्नत के तकरीबन करीब ही हैं। वो खुलफाए सलासा को मानते हैं, सैयदा आयशा का एहतराम करते हैं और असहाब पर लानत के कायल नहीं, नाउज़ बिल्लाह। वो सही शिया हैं, शिया ने अली में से, यानी राफिदी नहीं है वो। तो वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने लेक्चर में कह दिया कि हज़रत उमर जो है वो अगर देखें ना जी, उनकी अगर नीयत होती ना हज़रत अली को बनाने की तो हज़रत अली का अकेले का नाम लेते। उन्होंने ये 6 रुकनी कमेटी इसलिए बनाई कि जी वो मतलब मामले को उलझाना चाहते थे। तो आप देखें नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मैंने उनको बाद में पकड़ लिया। अब मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है जिनका कल फ़ोन आया था जी, ठीक, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने उनको जनाब तकरीर के बाद मुहर्रम में पकड़ लिया। मैंने कहा जी ये आपकी बात बिल्कुल बातिल है। मैंने कहा मुझे ये बताइए, हमारी अहले सुन्नत की तारीख में मिलता है कि सैयदना उमर जब जंगे यरमूक में फ़तह हुई, जंगे कादसिया में हुई, तो फिर सैयदना उमर ने बाकायदा इंटरनेशनल विजिट्स की हैं। शाम भी गए हैं बैतुल मक़दिस की चाबियाँ लेने के लिए, ईरान में भी सैयदना उमर खुद गए हैं और कोई फौज नहीं साथ लेके गए, चंद लोग थे जो आपके साथ थे, आपके साथी। इन्हें उनका अल्लाह पे यकीन था कि अल्लाह ज़िंदगी मौत की हिफाज़त करने वाला है। तो मैंने कहा बताइए कि वो अपनी जगह खलीफा किसको छोड़ के गए थे पीछे? कहते हैं जी हज़रत अली को। मैंने कहा हमारे यहाँ भी मिलता है, सैयदना अली को खलीफा छोड़ के गए थे। और वो क्यों छोड़ के गए थे? क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि जब ग़ज़वा तबूक पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे थे ना, तो पहली दफ़ा हुआ था कि हज़रत अली इस जंग में शरीक नहीं हुए। हज़रत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह मदीने में खलीफा छोड़ के गए थे। ठीक है, और फिर उस मौके पे आपने फरमाया था, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, और बुखारी ने हज़रत अली के फ़ज़ाइल पे पहली हदीस ही ली है, और मुस्लिम ने भी। क्या अली, हज़रत अली रो पड़े कि मुझे भी साथ ले गया। उनका अली तू इस बात पे खुश नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी मूसा भी जब कोह तूर पे गए थे तो हज़रत हारून को छोड़ के गए थे, तो मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसको राफदी अपनी तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं जी इससे साबित हुआ कि खलीफा हैं वो। हालांकि हज़रत हारून जो है हज़रत मूसा की ज़िंदगी में फौत हुए हैं। हज़रत हारून का खलीफा मूसा, हज़रत मूसा के खलीफा हारून नहीं बने बल्कि जोशुआ बने, योशे इब्न नून। और दूसरे नासबी जो है नाउज़ु बिल्लाह, शाह जी आपको पता है वो इसके दूसरा मतलब निकालते हैं, इतने खबीस हैं ये। वो कहते हैं जी इससे पता चला कि जैसे हज़रत मूसा चले गए और हारून को छोड़ के गए तो पीछे उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो गया, तो अली की वजह से पीछे इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। देखें, तो मैं वो हदीस बयान की कि अब वो हदीस थी कि मुझे यानी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस की बुनियाद पे जब रोमन अम्पायर फतह हुई या पर्शियन अम्पायर फतह हुई तो वो इसीलिए हज़रत अली को खलीफा बना के गए तबूक वाली सुन्नत पे। अगर फिर मैंने उनको कहा अगर इस दौरान सैयदना उमर शहीद हो जाते तो ऑटोमेटिकली हज़रत अली खलीफा होते, तो बदनीयती कहाँ से थी? ये बदनीयती नहीं थी मेरे भाइयों, सैयदना उमर की इत्तियाद थी। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जब आपको ज़ख्म लगा 1 हफ्ते तक आप जिंदा रहे। लोगों ने कहा आप अपना खलीफा नामजद करें। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना खलीफा नामजद करता हूं तो मैं उस शख्स की सुन्नत पर अमल करता हूं जो मुझसे बेहतर है, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। और अगर मैं अपना खलीफा किसी को नामजद नहीं करता तो मैं उस शख्स की सुन्नत पर अमल करता हूं जो उन सब से बेहतर है मेरे समेत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, जब मैं ये हदीस सुन रहा था ना हज़रत उमर से, तो मैंने अपनी बहन हफ्सा से कहा कि बहना मुझे लगता है कि हज़रत उमर जो है ना किसी को अपना खलीफा नामजद नहीं करेंगे, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अकीदत रखते हैं ना
جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ایک ابو بکر کی سنت ہے اور ایک نبی کی سنت ہے، تو وہ نبی کی سنت کو ہی اڈاپٹ کریں گے. یہ ہے اصل میں وجہ کہ انہوں نے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا، تو حضرت عمر نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اسی وقت لگ گیا کہ یہ نامزد نہیں کریں گے. 6 رکنی کمیٹی بنائی، علی کو پہلے نمبر پہ رکھا، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور ابو عبیدہ ابن جرح، سعد ابن ابی وقاص. ابو عبیدہ ابن جرح تو موجود نہیں تھے، فوت ہو چکے تھے. سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 ہو گئے. اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا، یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بادشاہ تو نہیں تھے نا، آپ اللہ کے پیغمبر تھے. اگر بادشاہ ہوتے تو حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے، یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات یاد رکھیں. تو یہ والا معاملہ جو ہے میرا اس حوالے سے یہ موقف ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکٹیو پارٹ رہے ہیں، اور بعد میں وہ 6 رکنی کمیٹی میں بھی تھے، اور اس میں اینڈ میں بھی آپ دیکھیں سب دستبردار ہو گئے. آخر میں سیدنا علی اور عثمان رہ گئے، اور سب سے پہلے بخاری میں آتا ہے عثمان کی بیعت علی نے کی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے حضرت علی کا حق تھا. اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں. حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بدنیتی ہوتی نا، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی. لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. ان کا بیٹا ابان بھی موجود تھا اور لوگ بھی موجود تھے، بلکہ مشورہ آیا جی طلحہ کو بنا دیں، زبیر کو بنا دیں، اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے. حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی. اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے. بالکل نہیں، وہ یہ کام نہیں. وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. ظاہر ہے آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے، تو ان میں سے ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا. تو عثمان تو شہید ہو گئے، اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا. تو یہ جو اس طرح کی بدنیتی پہ یہ مبنی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو بالکل شرم کرنی چاہیے. سیدنا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اس حوالے سے بالکل مخلص تھے. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے. اور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مخلص تھے. جب 6 رکنی کمیٹی بنائی نا، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو حضرت عمر نے ساتھ کہا کہ دیکھنا اگر تم سب کے سب سعد بن ابی وقاص پر متفق ہو جاؤ نا تو اس کو خلیفہ چن لینا، اور یہ پلی نہ لینا کہ میں نے اسے گورنری کے عہدے سے معزول کیا تھا. یعنی یہ نہ ہو کہ ساتھ پہ متفق ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ نہیں یہ نہ چھڑ دوں تو ساڑھے بزرگاں نے نا ریجیکٹ کیتا ہوا ہے. یعنی حضرت عمر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں نے سعد کو گورنری کے عہدے سے جو ہٹایا ہے، وہ تو ان کی عادت تھی کہ 4 مہینے بعد ہٹا دی، 4 سال بعد ہٹا دیتے تھے. وہ تو حضرت معاویہ کے 4 سال پورے نہیں نہ ہوئے حضرت عمر کے دور میں، ورنہ ان کو کسی اور عہدے کا گورنر مطلب کسی اور صوبے کا بنا دیا جاتا. تو باقی آپ دیکھیں کتنے مخلصانہ الفاظ ہیں. اگر سعد پر بھی متفق ہو جاؤ تو میرا اس کو معزول کرنا بہانہ نہ بنانا، اس کو چن لینا. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ان کی نیک نیتی تھی. آپ ڈیپ ڈگ کریں گے آپ کو ساری حدیثیں الحمدللہ ملیں گی. اچھا یہ تو آپ نے قرآن میں پڑھ لیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے. میں نے کہا عیسیٰ آیت ہے لیکن آیت اللہ العظمی علی ہے. تابوت سے مردہ نکالا اور علی ابن ابی طالب کے سامنے رکھا. میرے مولا نے درود و سلام بھیجا رسول اللہ پر، اور پھر کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، ما بقرۃ بنی اسرائیل باجل عند اللہ منی قدرہ، بنی اسرائیل کا جو بقرہ ہے وہ مجھ سے زیادہ کوئی قدر و منزلت تھوڑی رکھتا ہے اللہ کے پاس. او میرے بھائی، خدا کے لیے اب ان واقعات سے، ان جعلی باتوں سے باہر نکلیں. یہ سب کے سب جھوٹ پہ مبنی چیزیں ہیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے، سورہ الواقعہ کے اندر ہے کہ جو مر گیا اب وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. سیدھی سی بات ہے. اس قسم کی اگر کوئی چیزیں ہوتی تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ معجزہ ملتا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے معجزہ. سورۃ الانبیاء کا آپ پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیں. کافر یہی اعتراض کرتے تھے کہ جو اگلے انبیاء کے تم واقعات ہمیں سناتے ہو، اس طرح کے معجزات تمہیں کیوں نہیں دیے گئے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ پھر علی میت سے قریب ہوئے اور کہا کہ اس گائے کا گوشت اس میت پر لگایا گیا تھا تو وہ زندہ ہو گیا تھا، میں فقط اپنی ٹھوکر لگاؤں گا اس میت پر. اس کے بعد اسے قدموں سے ٹھوکر ماری علی نے. وقال له، اور اس سے کہا قم باذن اللہ، اب اللہ کے اذن سے بلند ہو جائے. قد احیاک اللہ تعالی علی ید علی بن ابی طالب، پس تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں سے زندہ کر دیا ہے.
یعنی یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پیغمبر کو کون سا معجزہ دینا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو دعوے نبوت کے اعتبار سے جو معجزہ دیا گیا ہے نا جی، وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. وہ جوان زندہ ہو کر کہتا ہے، علی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے لبیک لبیک یا حجت اللہ. ویسے آپ کے ٹینجیبل فارم میں حسی معجزات، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے بہت سے رپورٹ ہوئے ہیں، بخاری مسلم میں آئے ہیں، لیکن جو دعوے نبوت والا معجزہ ہے وہ صرف قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. لہٰذا قرآن ہر زمانے کے ٹیسٹ کے اوپر پورا اترا ہے. لیکن اگلے انبیاء کے معجزات ہم قرآن کی بنیاد پر انہیں ایمان بالغیب کی حیثیت سے مانتے ہیں. وہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن قرآن وہ معجزہ جو ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کے معجزے رپورٹ ہوئے ہوتے اگلے انبیاء والے معجزے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ احادیث کی کتابوں میں آتے. اس طرح کا کوئی واقعہ نبی علیہ السلام کے لیے رپورٹ نہیں ہوا کہ مردے کو زندہ کیا ہو. تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو رپورٹ ہوا وہ تو ثابت ہے. اب یہ دعویٰ کرنا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے تھے وہ نبی علیہ السلام کو دے دیے گئے، تو یہ بالکل دعویٰ باطل ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے. ورنہ تو قرآن پاک میں جو کافروں کا اعتراض ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتا نا کہ تمام انبیاء والے معجزات ان کو دے دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کا انکار کیا. بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو وہ 9 معجزات کا ذکر آیا کہ جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، ہمارے سامنے چڑھو، اور تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر اترو، تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم چشمے رواں کر دو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سونا چاندی کا گھر تمہارا ہو. اس قسم کی کئی ایک باتیں ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو کہ میں تو نبی ہوں، بشر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، یہ میرا منصب ہے. معجزات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. جی علی بھائی، سوال اس طرح سے تھا کہ وہ ان کو میں نے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا علی مدد ثابت کریں، تو وہ شیعہ تھے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو سورۃ اعراف کی 180 نمبر آیت ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب مختلف ناموں سے آپ اچھے سے ناموں سے پکاریں. جی تو اس میں علی نام بھی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس نسبت سے ملا کے تو ان کو پکارتے ہیں. تو آگے سے وہ یار خدا کے لیے آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ علی تو میرا بھی نام ہے، پھر منو پکاریا کرو. بات کرنے والی کرے نا. اللہ کا نام جو ہے العلی ہے، علی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی ہے. اور اگر کوئی یا علی مدد سے مراد اللہ کو پکارنا کہہ رہا ہے تو ہم تو اس پہ اعتراض ہی نہیں کرتے. آپ ان علی کو پکار رہے ہوتے ہیں جن کی قبر جو ہے وہ نجف میں ہے، ہم اسے شرک کہتے ہیں. اور ہمارا دلیل بالکل واضح ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں جو شخص دنیا سے چلا گیا اور آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، چاہے وہ زندہ بھی ہو، آپ اسے پکاریں. جتنے جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے ہم نے سب کا جواب دیا ہے. کبھی کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر؟ نہیں، اللہ کی مدد چاہنی ہے صبر و نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین. پھر کبھی پڑھتے ہیں جی حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے جو میری مدد کرے؟ بھائی حضرت عیسیٰ کے سامنے ساتھی موجود ہیں، انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ نے مرے ہوئے لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ بھی کون ہے جو میری مدد کرتا ہے. اور پھر اگر اس مدد کا مطلب آپ وہ لے رہے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ مشکل کشا ہوئے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا ہوئے، تو پھر یہ عقیدہ رکھ لیں. وہ بات کرنے والی کریں. یہ کہاں سے بات میں بیچ میں آ گئی کہ نام؟ یہ تو اسی طریقے سے تراویح سے 20 تراویح بناتے ہیں، آپ جو مرضی آپ بناتے رہیں، اس طریقے سے نہیں. وہ تو قرآن میں یوفون بھی لکھا ہوا ہے، یوفون، تو وہ اس سے یوفون بن جائے گا. بس یہ اسی طریقے سے یالی مدد بنایا ہوا انہوں نے قرآن سے. قرآن میں واضح ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. اللہ بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. سورۃ النمل آیت نمبر 62. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، تو بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے وہ مشکل اور پریشانی میں تمہاری دعا کو سنتا ہے، گویا تم نے اسے معبود بنا لیا. تو میں نے تو ان کو چیلنج کیا کہ پھر تو سورج کو بھی پکارا کریں. سورج کی وجہ سے ہماری مشکلیں حل ہو رہی ہیں، دنیا کا پورا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے، لیکن ہم نہیں اسے پکار سکتے. وہ مخلوق ہے، مخلوق اس قابل ہی نہیں کہ اسے پکارا جائے سوائے ظاہری اسباب کے طور پر جو سامنے موجود ہو. تو سامنے موجود نہیں ہے. امیر حمزہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر تھے، تو رسول اللہ کو چاہیے تھا نا غزوہ خندق کے موقع پہ کہتے المدد یا امیر حمزہ، قبر سے نکلی اور میری مدد فرمائیے. نہیں. خیبر کے موقع پر کہتے المدد یا امیر حمزہ. نہیں. حضرت علی سامنے موجود تھے، بھیج دیا. نہیں جی شہید زندہ ہے. بھائی شہید زندہ ہے تو شہید کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ پھر
جعفر طیار جب شہید ہوئے غزوہ موتا میں، بخاری میں آتا ہے، تو ان کی جو بیوی تھی اسما بنت امیس، انہوں نے حضرت ابوبکر سے شادی کر لی، جس سے پھر محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو پھر انہوں نے شادی کر لی حضرت علی سے، اس لیے حضرت علی نے عبداللہ بن جعفر کی بھی پرورش کی ہے اور محمد بن ابی بکر کی بھی کی ہے، بلکہ سیدہ زینب کا رشتہ جو عبداللہ بن جعفر کو دے دیا. تو شہید اگر زندہ ہوتے ہیں تو جعفر طیار کی بیوی نے کیوں نکاح کر لیا ہے اگر اس کا خامن زندہ تھا؟ نہیں وہ آخرت کی زندگی میں تھا. تو سر ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں وہ جنت میں زندہ ہے، دنیا سے کوئی کمیونیکیشن کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ بالکل شرکی ہے، اور اس حوالے سے جتنے دھوکے دیے ہیں اللہ کے فضل سے توحید کے معاملے میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم جو اس عقیدے کا دفاع کر سکتا ہے وہ اپنے سارے بڑے علماء سے لکھوائے، میرے ساتھ آ کے لائیو بات کر لے عقیدہ توحید کے اوپر، بشرطے کہ وہ بڑے علماء جو پاکستان لیول کے ہیں وہ اس سے اپنے مشترکہ نمائندہ بنائیں. تو آئے قرآن سے بات کر لیں. اب رہ گی روایتیں، تو روایتیں ہم قبول نہیں کریں گے. اصول الکافی کے مقدمے میں موجود ہے امام جعفر علیہ السلام کا قول کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف تم تک پہنچے اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا. کوئی روایت ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں، کیونکہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب محفوظ نہیں ہے. یہ محرم کے مہینے کے اندر جو ایکٹیویٹیز غالی شیعہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، آگ کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، ان سے آپ جا کے عقل عام پوچھیں، وہ کہیں گے جی بالکل اگر حضرت حسین کے لاشے کو تپتے ہوئے ریگستان پہ لٹایا گیا اور اس کا ٹیمپریچر کوئلے کی طرح تھا تو ہم اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ہاں وہ کر لو گل دیو جواب. آپ ان کو پھر عقلاً یہ بات کریں گے نا کہ میرے بھائی یہ آپ کی عقیدت اپنی جگہ، لیکن کیا حضرت حسین علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے کہ ان کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا، آپ اپنے اوپر خود یہ چیز طاری کر رہے ہو. پھر اس میں میں نے الٹیمیٹلی ان کو پھکی دی تھی کہ اگر کوئی چیز طاری کرنی ہے، باقی چیزوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے کہ امام بخاری لے کے آئے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھا گیا. نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا. تو اب یہ تو کٹ کنفرم ہے نا، تو یہ کٹ کبھی کسی نے لگایا وہ ہے نا اڑانا شروع کر دو، نہ کرنا ہے کام ہو، میں نہیں ویسے بتا رہا ہوں. تو باقی بھی جتنی چیزیں یہ بدعت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنا جنوں کا نام خرد رکھ دیا. وہ اگلے دن مجھے یہ ویڈیو دکھا رہے تھے، ارشاد بھائی نے دکھائی تھی، وہ جو دو بندے ایک بچے کو پکڑ کے نا تھوڑی دیر کے لیے وہ کوئلے انہوں نے سلگائے ہوئے، ایک بہت بڑی اس کے اندر ایک تندور سا ہی بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں پھر کھینچتے ہیں. تو بس تو تیسری بار وہ پتہ نہیں بچہ قابو نہیں آیا یا انہیں انہوں نے کھینچ لیا، یہ بھی نال جا کے ڈگ پے نے. پھر سب نے شور مچا کے نکال رہے ہیں. کیوں نکال رہے ہیں؟ ان کو مرنے دے، شہید ہی ہو رہے ہیں نا. سب تماشے لائیں، یہ بدعت ہیں، ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. اور ایسی چیزیں دین میں داخل کی جاتی ہیں تاکہ اصلی دین پیچھے رہ جائے. اب یہاں میں ایک بائی دا وے چھوٹی سی بات کر دوں، خصوصاً اپنے اہل تشیع بھائیوں کے لیے، کیونکہ میں کل مختلف ٹاکس ٹی وی پر سن رہا تھا، تو اس میں اہل سنت کے علماء بھی آئے ہوئے تھے، اہل تشیع کے علماء بھی آئے ہوئے تھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اہل تشیع علماء نے یہ بات کہی کہ یہ جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی املاک کی، جو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اور مسلمانوں کو 21 بندے تقریباً قتل ہوئے ہیں کل اس طرح کے فسادات میں پاکستان میں، اور سینکڑوں میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ غیر مسلموں کو کیا امیج دے رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے ہیں جو اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ امن اور شانتی کا دین ہے، یہ غیر مسلموں کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ میں نے کل ایک اہل تشیع عالم کی گفتگو سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہی تو بات ہم آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے 10 محرم کے دن جب آپ زنجیر زنی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں اور کوئلوں پر کھڑے ہو کر ماتم کر کے اپنے پاؤں جلاتے ہیں، اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے کہ یار سٹون ایجز کے لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کیے کہ اپنے آپ کو چھریاں ماری ہو، اپنے آپ کو زنجیریں ماری ہو اور کوئلوں پر کھڑے ہو کر ماتم کیا ہو. سٹون ایج کے لوگ بھی اتنے سمجھدار تھے کہ اپنے آپ کو چھری نہیں مارتے تھے. یہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع اپنے اصول حدیث پر اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت کر دے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین
ان میں سے کسی نے کبھی ماتم کیا ہو, زنجیر زنی کی ہو یا یہ معاملہ کیا ہو. ان کی مجلسیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی تھی کہ 10 محرم والے دن اس فکر حسین کو یاد کرنے کے لیے, جو ہم بھی عام محرم میں پروگرام کرتے ہیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مجلس کا قیام کرتے تھے, ان مظالم کو یاد کرتے تھے تاکہ یہ ایک فکر زندہ رہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ آنسو بہائے جاتے تھے. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ تو انڈیا پاکستان کے اندر ہر دین بڑی شکل کے اندر آ چکا ہے, اس میں سے یہ ہے, یہ ماتم زنی, ورنہ یہ کہیں کانسیپٹ نہیں تھا, کتابوں میں تو نہیں ہے.